الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، میری آج کی گفتگو کا موضوع عقیدہ ختم نبوت ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی حقیقت کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے 1,00,000 سے زائد حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا کہ وہ سب سے پہلے نبی تھے، اور نبوت کا یہ سلسلہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا کہ اللہ نے ان کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ان کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، لیکن چونکہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی نبوت مل چکی ہے، اس لیے وہ نئے نبی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ان کے آنے سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ محترم سامعین، عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا فرض ہے، اور اس کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا کفر ہے۔ حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل یا معجزے کا مطالبہ کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ مطالبہ عقیدہ ختم نبوت میں شک کے مترادف ہے، جبکہ دیگر ایمانیات اور ضروریات دین کی طرح اس عقیدے میں شک کرنا کفر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن اعلیٰ خصوصیات اور کمالات سے نوازا تھا، ان میں سے ایک بہت بڑی خوبی، خصوصیت اور کمال یہ عنایت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کے اعزاز بخشتے ہوئے خاتم النبیین بنایا، کہ آپ کو اپنا آخری نبی بنایا اور نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم فرمایا۔ اس ختم نبوت کی بدولت حضور اقدس خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضائل، کمالات اور برکات عطا کی گئیں وہ بے شمار ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عقیدہ قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات سے ثابت ہے۔ یہ عقیدہ تقریباً 200 احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ امت کا سب سے پہلا اجماع اسی عقیدے پر منعقد ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے تحفظ اور دفاع کے لیے جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، ان میں شہید ہونے والے صحابہ کی کل تعداد 259 ہے، جبکہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اسلام کی تاریخ میں جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی، اس میں شہید ہونے والے صحابہ تابعین کی تعداد تقریباً 1200 ہے، جن میں 700 قرآن کریم کے حافظ اور عالم تھے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کا تحفظ دین اسلام کا تحفظ ہے اور حضور خاتم الانبیاء کی ذات بابرکات کا تحفظ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، جن سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں نبیوں میں آخری نبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محترم سامعین، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ دین اسلام کا بھی تحفظ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا بھی تحفظ ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسیلمہ کذاب نامی شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو اس سنگین فتنے کی سرکوبی کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کرنا چاہا، لیکن اس دوران حضور اقدس خاتم الانبیاء کا وصال ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ پھر حضور اقدس خاتم الانبیاء کے وصال کے بعد منکرین ختم نبوت کے خلاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر تاریخی جنگ لڑی گئی۔ مسیلمہ کذاب کے علاوہ بھی امت میں بہت سے نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے، جیسے طلیحہ اسعدی اور اسود انسی وغیرہ، جن کی سرکوبی کے لیے کوششیں ہوتی چلی گئیں، حتیٰ کہ
استعمار کے دور میں انہی کے خود کاشتہ پودے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جن کا سنگین ترین فتنہ آج بھی اپنی شاخیں پھیلا رہا ہے اور جڑیں مضبوط کر رہا ہے، اور اپنے مکر و فریب سے مسلمانوں کو ایمان سے محروم کرنے، بلکہ یوں کہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ ختم کر کے مرزا قادیانی جیسے ناپاک ملعون وجود سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور اس کے لیے وہ تمام اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے جن سے ان کے ناپاک مقاصد کسی بھی صورت میں پورے ہوتے ہوں۔ حضرات اہل علم نے روز اول سے ہی مرزا غلام قادیانی اور ان کے پیروکاروں کی حقیقت واضح کر کے ان پر کفر کے فتوے لگا کر اس ایمان لیوا فتنے کی سرکوبی کی کوششیں فرمائیں۔ البتہ قانونی سطح پر اس فتنے کی سرکوبی اور تکفیر کا آغاز مقدمہ بہاولپور سے ہوا کہ طویل بحث و تمحیص کے بعد عدالت نے ان کے اسلام سے خارج ہونے کا فیصلہ سنایا۔ پھر پاکستان میں سن 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی، جس میں ہزاروں عاشقان رسول نے ختم نبوت کے تحفظ اور قادیانیت کی سرکوبی کے لیے قیمتی جانوں کی قربانی دی۔ پھر سن 1974 کی تحریک چلی، جس میں بالآخر انہیں قانونی سطح پر بھی کافر قرار دیا گیا۔ مجاہد ختم نبوت حضرت اقدس مولانا اللہ وسیع دامت برکاتہ العالیہ نے اس کی تفصیل کچھ یوں بھی بیان کی۔ قادیانیت مرزا غلام قادیانی کی طرف منسوب ہے کہ قادیانی اس کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ یہ قادیانیوں کا اور مرزائیوں کا تعارف کروانے لگا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی 1839 یا 1840 میں قصبہ قادیان تحصیل بٹالہ ضلع گوادر سپور پنجاب میں پیدا ہوا۔ ابتدا میں ہندو آریوں اور عیسائیوں کے ساتھ مناظروں کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا اور مناظر اسلام کے طور پر کچھ شہرت پائی۔ پھر اپنی حقیقت ظاہر کرتے ہوئے مرزا نے بتدریج متعدد گمراہ کن سنگین دعوے کیے۔ چنانچہ 1880 میں اس لعنتی انسان نے من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے اور ہدایت ملتی ہے۔ 1882 میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ 91 میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی کہ جن عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے وہ میں ہی ہوں۔ 1899 میں ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ کیا۔ 1901 میں مستقل صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان کے علاوہ بھی عجیب و غریب دعوے کیے جن کی تفصیل کے لیے حضرات اکابر نے کتابیں لکھ ڈالیں۔ شورۂ آفاق مقدمہ بہاولپور میں امام العصر خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے مرزا قادیانی اور ان کے پیروکاروں کو کفر کی 6 مشہور وجوہات بیان فرمائیں۔ ختم نبوت کا انکار، نبوت کا دعویٰ، وحی آنے کا دعویٰ اور اس پر ایمان لانے کو فرض قرار دینا، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین، حضور اقدس خاتم الانبیاء کی توہین، امت محمدیہ کی تکفیر۔ ان کے علاوہ بھی ان کے کفر کی متعدد وجوہات ہیں۔ واضح رہے کہ سن 1974 کی تحریک ختم نبوت میں طویل مباحثہ کے بعد آئین پاکستان کی روح سے بھی قادیانی کو کافر قرار دیا گیا۔ گویا کہ قرآن و سنت اور اجماع امت کی روح سے تو کافر ہے ہی، اس کے بعد ملکی دستور کی روح سے بھی کافر ٹھہرے۔ لیکن قادیانیوں نے اس آئین کو بھی کبھی تسلیم نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اس کی مخالفت ہی کی۔ اس لیے قادیانیوں کو اقلیت کا درجہ بھی اس وقت دیا جا سکتا ہے جب وہ آئین کو تسلیم کرتے ہوئے خود کو غیر مسلم مان لیں۔ محترم سامعین کرام، قادیانیوں اور دیگر غیر مسلموں میں واضح فرق ہے کہ عام غیر مسلم تو اسلام کو مانتے ہی نہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ قادیانی واضح طور پر کافر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو محض کافر ہی نہیں بلکہ زندیق کہا جاتا ہے، جن کا حکم عام کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہے اور ان سے الگ ہے۔ جیسے شراب فروخت کرنا جرم ہے، لیکن اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ شراب پر آب زمزم کا لیبل لگا کر فروخت کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ دونوں جرائم کو کون برابر کی حیثیت دے سکتا ہے؟ اس لیے قادیانیوں کو عام کافروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا حکم عام غیر مسلموں سے بالکل ہی الگ اور مختلف ہے، یعنی یہ قادیانی صرف کافر ہی نہیں بلکہ سخت زندیق ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے پیش نظر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس عقیدے کا تحفظ کرے، جس کی صورت یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی حقیقت اور اس کی اہمیت سے آگاہی حاصل کریں، جھوٹی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے بھی آگاہی حاصل کریں، خصوصاً دور حاضر کے خطرناک ترین فتنہ قادیانیت کی حقیقت اور ان کے مکر و فریب سے واقفیت حاصل کریں۔
ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے مستند اہل علم، بزرگان دین اور اداروں کے زیر سایہ تحفظ ختم نبوت اور قادیانیت کے تعاقب کی خدمات سر انجام دیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے حضرات اکابر ہی کا ایک نہایت مستند ادارہ قائم ہے، جو کہ آئین کے تحت بہت ہی مثبت انداز سے یہ عظیم خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ ان کے ساتھ شریک ہو کر یہ خدمت بہتر انداز میں انجام دے سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ختم نبوت سے متعلق قرآنی آیت اور چند احادیث مبارکہ گوش گزار کروں گا۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا، مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے اور اش کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہی کونے کی آخری اینٹ ہوں اور میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں میں انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی۔ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنا دیا گیا، مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا، مجھ پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ محترم سامعین کرام، ختم نبوت اور قادیانی سے متعلق چند اہم کتب۔ ختم نبوت کامل از حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، رد قادیانیت کے ذریعے اصول از حضرت اقدس مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ تعالی، آئینہ قادیانیت حضرت اقدس مولانا اللہ وسیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرات کوشش کریں کہ ان کتب کا مطالعہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں احادیث اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔